بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی 12ویں جماعت اقتباسات کی تشریح مولانا محمد علی جوہر رشید احمد صدیقی رائٹر ہیں. گنجائے گرامایا رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے، اس سے ماخوذ ہے. خلاصہ حوالے سبق مولانا محمد علی جوہر کے مصنف کا نام رشید احمد صدیقی ہے. یہ سبق آپ کی کتاب گنجائے گرامایا سے ماخوذ ہے. خلاصہ اس سبق میں مصنف دراصل یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو پیدا اس کی ماں کرتی ہے اور ہر بچہ اپنے والدین کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لیکن مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت اتنی منفرد تھی کہ ان کی موت بھی انہوں نے خود چنی تھی، اور ان کی موت سے یوں لگا تھا جیسے پورا خاندان کی موت ہو گئی، اور یہی بات انہیں منفرد بناتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر قدرت کا ایک ایسا نمونہ تھے جسے ہم قدرت کا آرٹ کہہ سکتے ہیں. وہ منفرد تھے اور ہر بات میں اپنے آپ کو صحیح گردانتے تھے. وہ ہمیشہ ہر کام میں آگے نظر آتے تھے. مصنف مولانا محمد علی جوہر کے منفرد ہونے کی حد کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد ہر نشیب و فراز میں بدل گیا تھا، اور ہر فراز اور زیادہ اونچا ہو گیا. یعنی آپ کی موت نے انسانوں کو بہت سا فائدہ دیا. مصنف کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر نے ہمارے خون کی رگوں میں دوڑنا پھرنا ہی نہیں بتایا، بلکہ وہ آج خود ہماری آنکھوں سے خون بن کر ٹپک رہے ہیں. یہاں مصنف مولانا محمد علی جوہر کے کارنامے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا نے مسلمانوں کے لہو کو گرمایا، اور انہی کی ہمت دلانے کی وجہ سے مسلمانوں کا لہو آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہوا. وہ اتنے باہمت بنے کہ اپنا ملک حاصل کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہر ماہ کی آغوش کا چاند تھے. آپ ہر نوجوان کی ہمت تھے اور ہر عزیز شخص کی راحت کا سامان کرتے تھے. آپ ہر کسی کو اس کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرتے تھے. مصنف کہتے ہیں کہ جب مولانا تقریر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ابو الہول کی آواز مصر کے اہرام سے ٹکرا رہی ہے. وہ لکھتے بھی اتنا جاندار تھے کہ پڑھنے والے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے، اور جب وہ سوچتے تو لگتا تھا کہ اتنا منفرد ہے جتنا شاہ جہاں کا محل منفرد تھا. مصنف کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قناعت پسند تھے. آپ کو اتنا امیر کر دیا جاتا کہ آپ کے پاس سریر سلیمانی ہوتی، یا آپ کی غربت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کے پاس بوریائے ابو ذر غفاری ہوتی. آپ کے لیے یہ دونوں حالتیں یکساں تھی. آپ کو اس سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سوال منزل عبارات کی وضاحت کیجیے. ولادت و مادر ذات ہوتی ہے، لیکن محمد علی کی موت خانہ ذات تھی. حوالہ سبق یہ اقتباس ہماری 12ویں جماعت کی کتاب کے سبق مولانا محمد علی سے لیا گیا ہے. اس سبق کے مصنف کا نام رشید احمد صدیقی ہے. وضاحت: اس جملے میں مصنف دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو پیدا اس کی ماں کرتی ہے اور ہر بچہ اپنے والدین کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لیکن مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت اتنی منفرد تھی کہ ان کی موت بھی انہوں نے خود چنی تھی، اور ان کی موت سے یوں لگا تھا جیسے پورا خاندان کی موت ہو گئی. اور یہی بات انہیں منفرد بناتی تھی. نمبر بے، شخصیت کی اس جلوہ گری کا نام آرٹ ہے، صحیح اور گرامایا. وضاحت:
اس جملے میں مصنف کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر قدرت کا ایک ایسا نمونہ تھے جسے ہم قدرت کا آرٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہ منفرد تھے اور ہر بات میں آپ اپنے کو صحیح گردان تھے۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں آگے آگے نظر آتے تھے۔ ان کی موت نے ہر نشیب کو فراز اور ہر فراز کو پرشوکت بنا دیا۔ وضاحت: اس جملے میں مصنف مولانا محمد علی جوہر کے منفرد ہونے کی حد کو بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی موت کے بعد ہر نشیب فراز میں بدل گیا تھا اور ہر فراز اور زیادہ اونچا ہو گیا تھا، یعنی آپ کی موت نے انسانوں کو بہت سا فائدہ دیا۔ اس کے بعد اگلا اقتباس: محمد علی نے ہمارے خون کی رگوں میں دوڑنا پھرنا ہی نہیں بتایا، بلکہ وہ آج خود ہماری آنکھوں سے خون بن کر ٹپک رہے ہیں۔ حوالہ سبق اور حوالے مصنف کے بعد وضاحت: اس جملے میں مصنف مولانا محمد علی جوہر کے کارنامے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا نے مسلمانوں کے لہو کو گرمایا اور انہی کی ہمت دلانے کی وجہ سے مسلمانوں کا لہو آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہوا اور وہ اتنے باہمت بنے کہ اپنا ملک حاصل کر سکیں۔ وہ آغوش مادر حاضر برادر اور راحت عزیزاں تھے۔ وہ آغوش مادر اور بازوئے برادر اور راحت عزیزاں تھے۔ مراد یہ ہے ہر ماں کی آغوش کا چاند۔ بازوئے برادر بھائی کو بولتے ہیں، اور ہر نوجوان کی ہمت بھائی، اور راحت عزیز اور عزیز شخص کی راحت کا سامان کرتے تھے۔ آپ ہر کسی کو اس کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا: بولتے تو معلوم ہوتا ابو الہول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کہ کرب کے خانے میں توپیں چل رہی ہیں، یا پھر شاہ جہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ اس جملے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ جب مولانا تقریر کرتے تو یوں لگتا کہ ابو الہول کی آواز مصر کے احرام سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ لکھتے بھی اتنا جاندار تھے کہ پڑھنے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے، اور جب وہ سوچتے تو لگتا تھا کہ اتنا منفرد ہے جتنا شاہ جہاں کا محل منفرد تھا۔ اس کے بعد بوریائے بزر اور سریر سلمان کو یکساں سمجھنے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی۔ وضاحت: اس جملے میں مصنف کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قناعت پسند تھے۔ آپ کو اتنا امیر کر دیا جاتا کہ آپ کے پاس سریر سلمان ہوتی، یا آپ کی غربت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کے پاس بوریائے بزر ہوتی۔ آپ کے لیے یہ دونوں حالتیں یکساں تھی اور آپ کو ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے لیکن ان کا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہ تنگ دلوں اور تنگ نظروں کا فیصلہ ہے۔ ہماری قومی زندگی میں آج کتنے دھارے بہہ رہے ہیں، کتنے چشمے ابھر رہے ہیں، کتنے عزائم بیدار اور کتنی روحیں دارالسن کی طلبگار ہیں۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کی بات سیاق و سباق لکھیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر مصنف کا تحریر کردہ سوانح خاکہ ہے، حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس کے مضمون اور انداز تحریر کی مثال کا اردو زبان و ادب میں ملنا مشکل ہے۔ مقصد کے اعتبار سے یہ ایک تعزیتی تحریر ہے جو مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر تحریر کی گئی، لیکن اس میں محمد علی کے لیے مصنف کی حقیقی محبت اور عقیدت کا عکس ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی عظیم شخصیت اور پروفیسر رشید احمد کی ورفتگی و جذباتیت نے اس خاکہ کو اردو ادب کا دلکش شہپارہ بنا دیا۔ تشریح: پیش نظر اقتباس میں مصنف مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت پر بعض افراد کی تنقید کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا اور لوگ بلا وجہ انہیں مشہور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مصنف نہایت عقیدت مندانہ اور مدبرانہ انداز میں اپنی بات پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے نہ صرف اپنی زندگی میں ہمیشہ باطل کو للکارا بلکہ اس
سوتی ہوئی قوم کو نیا جذبہ اور نئی آرزوئیں دیں، اور آج ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ حق پر قائم ہیں اور اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان جذبوں کی روایت ہمیشہ مولانا محمد جوہر ہی سے ملی۔ اقتباس نمبر 2، مرد غازی کے کارناموں کا اندازہ مقبوضات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، جشن جلوس کی ہم ہمی و طرب انگیزی، برگستان کی زینت، تمغہ اور اسلحے کی چمک اور جنگار سے نہیں کیا جاتا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی ذرا، بہتے ہوئے لہو، دہکتی ہوئی روح اور دمکتے ہوئے چہرے، ڈوبتے ہوئے سورج سے۔ مشکل الفاظ کے معنی، مقبوضات بولتے ہیں مفتوحہ علاقے، ایسے علاقے جو فتح کر چکے ہوں۔ ہم ہمی نیچے، زور آوری، طاقت۔ اس کے بعد ہے وسعت۔ وسعت کا مطلب پھیلاؤ، وسیع و عریض، طرب انگیزی، خوشی، فراوانی، زیادتی، کثرت، برگستاں، جنگی لباس کو جس کو ذرا وغیرہ کہتے ہیں۔ پیش نظر اقتباس رشید احمد صدیقی کی تحریر کردہ سبق مولانا محمد علی جوہر سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق رشید احمد صدیقی کی کتاب گنجائے گرامایا سے ماخوذ ہے۔ تشریح میں فرما رہے ہیں کہ مولانا کی جرأت کردار کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہادری اور جوانمردی انتہائی اعلیٰ شخصیت صفات ہیں۔ قدرت یہ اوصاف گنے چنے لوگوں کو عطا کرتی ہے اور ان کی پہچان اس بات سے نہیں ہوتی انہوں نے بطور غازی کے دشمنوں کا کتنا علاقہ فتح کیا، کس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا، اور نہ ان کی شجاعت اور بہادری ناپنے کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کی فتح کا جشن کس طرح منایا اور ان کی قومی لباس پر کتنے شجاعت کے تغمے سجے تھے۔ نہ ان کی عظمت و سربلندی کو اس بات سے ناپا جاتا ہے کہ ان کی تلوار کی کاٹ کس قدر تیز تھی۔ یہ سب بہادری کے عارضی اور نمائشی مظاہر ہیں۔ سرفروشی اور بہادری کا اصل معیار تو یہ ہوتا ہے کہ مجاہد کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ جائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنے سینے پر ہر وار روکے، اور زخمی ہونے کے باوجود اس کا چہرہ اس اطمینان کا آئینہ دار ہو کہ اس نے بہادری سے لڑتے لڑتے جان دی۔ یوں اس کی جان ایک ایسا سورج نظر آتی ہے جو دوسروں کو روشنی دے کر ڈوب رہا ہے۔ مولانا محمد جوہر بھی ایک ایسے مجاہد تھے جنہوں نے حصول آزادی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، مگر حریت پسندی پر حرف نہ آنے دیا۔ سرفروشی اور شجاعت حوصلے کی بدولت خود شہادت ان پر ناز کرتی ہے۔ ان کی زندگی کا سورج تو ڈوب گیا، لیکن وہ آزادی کا ایک ایسا سورج بن گئے جسے کبھی زوال نہ ہو سکے گا۔ اقتباس نمبر 3، وہ آغوش مادر، بازوئے برادر اور راحت عزیزاں تھے۔ کسی بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے۔ بولتے تو معلوم ہوتا ابو الہول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے، لکھتے تو معلوم ہوتا کہ قرب کے کارخانے میں توپیں چل رہی ہیں، یا پھر شاہ جہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں، مزید یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور اقتباس، ملک و ملت کی جنگ ابھی جاری ہے لیکن نعرہ جنگ خاموش۔ فتح و شکست تو اسی لیے بنائے گئے کہ فتح شکست ہوتی رہے، لیکن جنگ آزما کہاں، شہادت کس کو نصیب ہوگی؟ ایسا حسین رضی اللہ عنہ کہاں جس کو خود یزید کی تلاش ہو؟ آئیے جہاں کل فاتح بیت المقدس نے سر جھکا دیا تھا وہاں آج محمد علی کی معراج بنائیں۔ تشریح میں لکھیں گے، پیش نظر اقتباس میں مصنف مولانا محمد جوہر نے نہایت منفرد انداز میں اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ دو فنی خوبیوں کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے تلمیح، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور نمبر 2 تشبیہ، مولانا محمد جوہر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ مولانا محمد جوہر کے عہد کی طرح آج کے دور میں بھی حق اور باطل کے درمیان کشمکش جاری ہے، اور دونوں ایک دوسرے غلبہ حاصل کرنے کی کوششاں ہیں، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اس دور میں اور اس وقت میں فرق صرف اتنا ہے کہ اہل حق و باطل کو للکار نہیں رہے،
اہل حق جو ہے وہ باطل کو للکار نہیں رہے، اور ان کے درمیان مصلحت پسندی اور رواداری اس خوف سے پرورش پا رہی ہے کہ کہیں حق کو شکست نہ ہو جائے۔ اب ایسے افراد موجود نہیں ہیں جو باطل کو للکار کر اسے باطل ثابت کر سکیں۔ مصنف پھر کہتے ہیں اگر شکست کا اتنا ہی خوف ہے تو یہ حقیقت سامنے ہے کہ ایک فریق کو تو شکست کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باطل ہی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا کردار ادا کیا جائے اور باطل کے خلاف اٹھائی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شہادت جیسا عظیم انعام کس کو ملے گا اور کون اس کا اہل ٹھہرے گا؟ پیمانہ فتح شکست کو نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنی ذمہ داریوں کو بنانا چاہیے۔ مصنف پھر تمثیلی انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کر رہے ہیں، جن کو حق کا پیکر سمجھا جاتا ہے اور جو باطل کو خود تلاش کر کے اس پر حق ثابت کر دیتے ہیں۔ یہاں حسین رضی اللہ عنہ سچائی اور جدید باطل کا استعارہ ہے۔ آخر میں مصنف ایک مرتبہ پھر مولانا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو حضرت حسین رضی اللہ کا پیروکار قرار دے کر قارئین سے ان کا احترام کرنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد MCQs۔ مولانا محمد جوہر ان کی تحریر ہے، رشید احمد صدیقی۔ کہاں سے ماخوذ ہے یہ؟ گنجہائے گرامایا سے۔ گنجہائے گرامایا کس نوعیت کی کتاب ہے؟ خاکوں کا مجموعہ۔ مولانا محمد جوہر یہاں مدفون ہیں بیت المقدس میں۔ یہ ہے مولانا محمد جوہر، رشید احمد صدیقی اور گنجہائے گرامایا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور میرے چینل جو ہے اکثر لوگوں نے الحمدللہ سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن جس نے نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، دوسروں کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ امتحانات میں اس کے اقتباسات آتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی شخصیات کی سوانح عمری کو پڑھنا سمجھنا، جن نے ہمارے ملک کے لیے جانیں قربان کی اور پاکستان موومنٹ کے لیے، اس تحریک کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔